اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے اور اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر۔ ارشاد ہوتا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے یا کرتے لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نکلے، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس پر اچھی طرح سے حاوی ہے، یعنی اللہ کی گرفت میں ہے۔ تفسیر صافی صفحہ 199 پر لکھا ہے کہ مشرکین کا اترانا اور دکھاوا کرنا یہ تھا کہ جب ان کا لشکر جوفا کے قریب پہنچا تو ان کو ابو سفیان کا قاصد ملا، جس نے کہا کہ تم لوگ یہیں سے لوٹ جاؤ، اس لیے کہ مسلمانوں نے ہمارا قافلہ نہیں لوٹا مگر ابو جہل نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے ہمارا قافلہ نہیں لوٹا مگر ابو جہل نے لوٹنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ہم بدر نہ پہنچ لیں، یعنی جب تک ہم بدر کے میدان میں نہ پہنچ جائیں، وہاں جو میلہ لگتا تھا اس میں شان دکھانے کے لیے جب تک میلے میں آنے والے عربوں کو کھانا نہ کھلا لیں، خوب شرابیں نہ پی لیں اور جوان لڑکیوں کے گانے نہ سن لیں، اس وقت تک واپس نہ لوٹیں گے۔ یہ تھا ان کا اترانا اور دکھاوا کرنا، مگر بدر میں بجائے شراب پینے کے انہیں موت کا شربت پینا پڑا اور بجائے گانے والیوں کے نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سننے پڑے۔ اسی واسطے خدا نے مومنوں کو اترانے اور دکھاوا کرنے سے منع فرمایا کہ اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تفسیر طبیان میں فتح الرحمان نے یہ لکھا ہے کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں خاص طور پر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے۔ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے، مگر دوسرا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی جہاد میں جاتے ہوئے اکڑ مکڑ اور تکبر سے روکا گیا ہے۔ کفار کی فوجوں کا آج بھی یہی حال ہے جو پہلے تھا۔ ان کے سپاہی بڑی بے شرمی کے ساتھ عورتوں اور شراب کا زیادہ سے زیادہ راشن مانگتے ہیں، جو وہ اپنی ہی قوم سے ایسا گھناؤنا اور مذموم مطالبہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے کہ قوم اپنی بیٹیوں کو ان کے سامنے پیش کرے تو اندازہ فرمائے کہ مفتوحہ قوم کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ رہا ان کا تکبر تو ان کا سپاہی ہر افسر اپنی چال ڈھال بول چال میں سخت متکبر انسان نظر آتا ہے، پھر ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز پر اپنا قبضہ جما لیں۔ ہمیں یہ سبق دی جا رہا ہے کہ ہم ایسے طور طریقوں اور گھٹیا مقاصد سے بچیں۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ محققین نے لکھا کہ جب بندے پر خدا کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو انسان دو میں سے ایک طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ نمبر ایک، یا تو ان نعمتوں کو خدا کی عطا یا خدا کی دین سمجھتا ہے اور انہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اسی کا نام شکر ہے۔ نمبر دو، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھیوں پر اترانے اور چودراہٹ جمانے پر خرچ کرتا ہے، اس کو اپنی محنت کا صلہ سمجھتا ہے، اسی کو بطر دکھاوا کہا جاتا ہے، اور ریا کے معنی یہ ہے کہ بری چیز کو خوبصورت بنا کر ظاہر کیا جائے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام غازی نے یہاں ایک بڑا گہرا سوال اٹھایا ہے کہ بطر اور ریا تو اسم ہے اور یصدون اللہ کی راہ سے روکتے ہیں فعل ہے۔ سوال یہ کہ ایک ہی فقہ میں ایک وصف کو اسم کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا ہے اور دوسرا فعل اس کے ذریعے سے۔ پھر خود ہی جرجانی نحوی ادیب کے حوالے سے جواب دیا کہ اسم دلالت کرتا ہے وصف کے استمرار یا مستقل کیفیت پر، اور فعل دلالت کرتا ہے اس کی وقتی اور عارضی حالت پر۔ کیونکہ فخر اور نمائش قریش کا مستقل وصف تھا، اس لیے اسم لایا گیا، اور مسلمانوں سے مقابلہ وقتی اور عارضی کیفیت تھی، اس لیے اس کا اظہار فعل سے کیا گیا، اور یہ بلاغت قرآنی کا اعجاز ہے۔ لا تکونوا یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کفار و مشرکین کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ بحار الانوار کی جس 77 صفحہ 205 پر حضرت علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ اگر تمہاری دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو تم اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوال کی نوعیت کے مطابق ہی عطا ہوتا ہے،
بعض اوقات دعا کی اجابت میں اس لیے بھی تاخیر ہو جاتی ہے کہ سوال کی اہمیت بڑھ جائے اور عطا میں اضافہ ہو جائے۔ دعا نہ قبول ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اب اس کا ظاہر کہ وقت نہیں رہا ورنہ میں کچھ بیان کر دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔